اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، عشرہ نور کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جس عشرہ نور کو دو عظیم ترین شخصیات کے حوالے سے منایا جا رہا ہے، اور وہ دو شخصیات حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہا اور ان کے برادر بزرگوار امامت کے 8ویں تاجدار حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہیں۔ جناب فاطمہ معصومہ کم بہت بڑی عظمت کی حامل شخصیت، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی وہ بیٹی ہیں کہ جو بہت بلند مقام رکھتی تھیں، اور ان دو بہن بھائیوں کا آپس میں بہت پیار تھا۔ کہتے ہیں نا کہ جب بھی بہن بھائیوں کا آپس میں جو نیچرلی پیار ہوتا ہے، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا پیار کا ذکر، جن کی محبت کا ذکر تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کربلا کا ذکر کریں تو وہاں پر امام حسین کا ذکر نہ آئے اور ساتھ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ذکر نہ آئے۔ بالکل اسی طرح یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں گفتگو تو ہو لیکن جناب معصومہ کم کے بارے میں گفتگو نہ ہو۔ ان دونوں بہن بھائیوں میں بہت پیار تھا، لیکن تاریخ جو ہے وہ سادات کے ساتھ جو ظلم کرتی آئی ہے، اسی ظلم کی ایک داستان یہ ہے کہ 200 ہجری کے اندر جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہ کے بھیا امام علی رضا علیہ السلام کو مامون رشید نے مدینہ سے خراسان یعنی طوس کی جانب بلا لیا۔ تو 1 سال تک جناب معصومہ کم نے بہت صبر کیا، لیکن بالآخر بھیا کی محبت اور ان سے ملاقات کے اشتیاق نے بی بی کو یہ مجبور کر دیا کہ جناب فاطمہ معصومہ کم نے 1 سال بعد 201 ہجری میں مدینہ سے اپنے بھائی کی جانب سفر شروع کیا، خراسان کی جانب، تاکہ وہ اپنے بھیا سے جا کے ملاقات کر سکیں۔ یہاں پر کچھ چیزیں بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ 2 اسباب تھے، ایک تو یہ ہے کہ بھیا کی محبت نے بہت مجبور کیا کہ وہ امام علیہ السلام سے ملاقات کے لیے اپنے گھر سے نکلیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بعض روایات ہمارے پاس ایسی پائی جاتی ہیں جن کے اندر تذکرہ موجود ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے خود خط لکھ کے اپنی بہن کو اپنی طرف آنے کا حکم دیا۔ بالآخر اس کی علت جو بھی ہو، جب ہجرت کا آغاز ہوا تو جناب فاطمہ معصومہ کم نے 201 ہجری میں سفر کا آغاز کیا، اور جناب فاطمہ معصومہ کم اس وقت اکیلی نہیں تھیں، بلکہ تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ کم از کم 23 افراد کا قافلہ موجود تھا، جس میں سے 5 مادری بھائی بھی ان کے ساتھ شامل تھے، جن کے نام بھی تاریخ کے اندر ذکر ہیں۔ جعفر تھے، ہادی، قاسم، زید، فضل، یہ 5 مادری بھائی بھی ساتھ تھے، کچھ بھتیجے بھی ساتھ تھے، مادری بھتیجے، اور اسی طرح غلام اور کنیزوں کا یہ قافلہ جو کم از کم 23 افراد پر مشتمل تھا، اس نے وہاں سے سفر شروع کیا، اور جناب فاطمہ معصومہ کم 201 ہجری میں ان سب افراد کے ساتھ مل کے سفر شروع کرتی ہیں، اور جو راستہ اختیار کیا اسی راستے کو اختیار کیا کہ جس راستے سے ان کے بھائی امام علی رضا علیہ السلام سفر پر گئے تھے۔ اور اس سفر کے دوران ایک مرحلہ محترم ناظرین ایسا آتا ہے کہ اس مقام کے بارے میں تاریخ کہتی ہے، مقام صاوا پر جب یہ ہستیاں پہنچیں تو مقام صاوا اس وقت مرکز تھا دشمنان اہل بیت کا، اور مقام صاوا پر پہنچنے کے بعد کچھ دشمنان اہل بیت نے اس مبارک قافلے پر حملہ کیا، اور تاریخ کہتی ہے کہ اس حملے کے دوران جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے تمام مادری بھائی اور بھتیجے شہید ہو گئے، اور ان کی تعداد تاریخ میں ملتی ہے کہ 23 افراد اس مقام پر، صاوا کے مقام پر دشمنان اہل بیت کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے۔ جو افراد بچے تھے اس وقت جناب فاطمہ معصومہ کم نے یہ تمنا ظاہر کی، اب اگر ممکن ہو تو مجھے کم کی جانب لے چلو، میں چاہتی ہوں کم کی طرف جاؤں، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ مجھے بھیا نے مجھے بتایا تھا کہ کم ہمارے شیعوں کا مرکز ہے۔ مشکل وقت میں اپنے یاد آتے ہیں نا، جن سے اپنی محبت ہوتی ہے، خلوص ہوتا ہے، انہی کو یاد کرتا ہے، اور اس وقت جناب معصومہ کم نے کہا کہ مجھے اگر ہو سکے تو لے چلو کم کی جانب، کیونکہ وہاں پر ہمارے شیعان بستے ہیں۔ ادھر سے جو بچا کچا قافلہ تھا، کچھ کنیزیں ساتھ تھیں، ان کو ساتھ لے کر جناب معصومہ کم کی جانب روانہ ہوئی، اور ادھر سے جب خبر پہنچی کم میں کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی چھوٹی بہن وہ ہمارے پاس تشریف لا رہی ہیں، تو موسیٰ ابن خزرج اشعری
کچھ افراد کو ساتھ لے کر بی بی کے استقبال کے لیے باہر تشریف لاتے ہیں، اور تاریخ کے اندر ملتا ہے کہ جناب موسیٰ ابن خزرج بی بی کو اپنے ساتھ لے کے شہر قم میں داخل ہوتے ہیں، اور شہر قم میں داخل ہونے کے بعد جناب فاطمہ معصومہ قم نے جس گھر کا انتخاب کیا وہ گھر بھی موسیٰ ابن خزرج اشعری کا تھا۔ لیکن عزیزان، یہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ اتنے سارے بھائیوں اور بھتیجوں کی شہادت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بی بی کی جو حالت تھی اور جو کیفیت جو بی بی کی ہو چکی تھی، وہ انتہائی شدید بیماری کی حالت میں، انتہائی دکھ کے عالم میں بی بی جب وہاں پہنچیں، اس کے باوجود بھی تاریخ کہتی ہے کہ جناب فاطمہ معصومہ قم جس مقام پر رہائش پذیر تھیں موسیٰ ابن خزرج کے گھر میں، وہاں 17 دن بی بی کا قیام رہا، اور ان 17 دنوں میں رات دن جناب معصومہ قم نے اللہ کی عبادت انجام دی، اور اتنی عبادت انجام دی کہ بالآخر ان کو یہ لقب عطا ہوا کہ مریم آل محمد۔ جس طرح حضرت مریم اپنے زمانے کی عبادت گزار اور زاہدہ خاتون تھیں، اہل بیت کے گھرانے میں اگر کسی نے مریم دیکھنی ہو تو معصومہ قم کو دیکھیں۔ تو بالآخر 17 دن وہاں پر جناب معصومہ قم ٹھہری، اور اس کے بعد جناب معصومہ قم کا وہاں سے انتقال ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر رک کے میں ایک اور چیز بھی بتاؤں گا، یہاں پر جعفر مرتضیٰ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر یہ تذکرہ کیا ہے کہ کسی خاتون نے جناب معصومہ قم کو زہر دی تھی اور زہر کی وجہ سے ان کی شہادت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر 2 قسم کی روایات ہیں، یا تو بہت زیادہ صدمہ اور بیماری کی وجہ سے جناب معصومہ قم کی رحلت ہوتی ہے، یا اس زہر کی وجہ سے جناب معصومہ قم کی شہادت ہوتی ہے۔ اور ساتھ میں جب بی بی کی شہادت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کا جو مرحلہ تھا جناب معصومہ قم کو غسل دینا اور ان کو کفن دینا، دفنانا، اور یہ سارا تفصیلی مرحلہ ہے، میں اس مختصر کلپ کے اندر وہ ساری وضاحت نہیں کر سکتا۔ بس آخری الفاظ آپ کے سامنے یہی بیان کروں گا کہ آخر میں جس بندے کا انتخاب ہوا کہ بی بی کو قبر کے اندر دفنانے کے لیے اس کو سلیکٹ کیا گیا، اس کا نام قادر تھا، اس زمانے کا بہت ہی عبادت گزار، لیکن پھر بھی تھا تو غیر معصوم، تڑپ رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، کیا کروں؟ آخر سارے بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ آخر کون ہو ایسا محرم جو بی بی کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کے اندر دفن کرے۔ لیکن یہی سوچ رہے تھے کہ اچانک 2 شخصیات نمودار ہوئیں، چہرے پہ نقاب تھا، اور آ کر انہوں نے جنازہ پڑھا بھی اور بی بی کو دفنایا بھی، اور خاموشی سے وہاں سے چلے گئے۔ فاضل لنکرانی صاحب کے جملے یہ ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ یہ شخصیات ہمارے 8ویں امام اور ہمارے 9ویں امام ہوں۔ یہ وہ سفر تھا عزیزان، یہ وہ سفر تھا، یہ جو شریکت الرضا بی بی تھی، یہ قافلہ جس خوبصورتی کے ساتھ چلا تھا، اگر یہ کاروان اسی طرح ہوتے ہوئے اور درمیان میں جس طرح بی بی تبلیغ اور خطبات دیتی آ رہی تھیں، اگر یہ کاروان اسی طرح پہنچ جاتا تو دنیا میں ایک انقلاب کی کیفیت طاری ہوتی۔ لیکن دشمنوں کو یہ بات راست نہ آئی، اور بالآخر جناب معصومہ قم بھی دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ یہ وہ سفر تھا جس کی داستان بیان کرنا ضروری سمجھا ہم نے کہ آپ کے سامنے بیان کریں، کیونکہ عشر نور کے دوران جہاں ہم ان کی فضیلتوں کو بیان کریں گے، وہاں تاریخ کے کچھ ایسے صفحات بھی آپ کے سامنے بیان کرنا ہماری مجبوری ہے اور ہماری ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے سننے والوں کو وہ معلومات بھی فراہم کر سکیں کہ جو معلومات ہر شیعہ اہل بیت کو معلوم ہونی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔